الحمد لله ذي المجد والعلا والعز والبقاء والهيبة والثناء والعظمة والكبرياء، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى سيدنا محمد المصطفى والمجتبى وعلى آله وأصحابه النجوم الهدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأصحابه وأزواجه وآل سيدنا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ رب ذوالجلال خالق الم جزل ارحم الراحمین خیر الرازقین جل مجدہ الکریم کی لامحدود حمد و سلام سید الانبیاء شافع روز جزا صاحب المعراج فخر دو جہاں شہنشاہ خوباں تتمہ مر جمیلہ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی حسین ذات اقدس پر ہدیہ درود و سلام کے بعد 21 رجب المرجب کے بابرکت دن جمعۃ المبارک کی حسین حاضری اللہ کی بارگاہ میں قبول فرما کر مجھ سمیت جمیع حاضرین کے لیے ذریعہ بخشش سبب مغفرت بنائے. اللہ کریم رجب المرجب کے فیوز و برکات کے صدقے میں ہم سب کے والدین کی مغفرت کاملہ بخشش تامہ اللہ کریم انہیں نصیب فرمائے. برادران اسلام، انتہائی مختصر سے وقت میں ایک طویل سفر پر سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور عظمت کے حوالے سے چند نکات جو قرآن و سنت میں بیان ہوئے اپنی خوش نصیبی اور سعادت سمجھتے ہوئے ان میں سے آپ حضرات تک اسے پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ پاک شرح صدر کے ساتھ حق اور سچ کرنے کی اور ہم سب کو حق اور سچ سن کر عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کروائی بعبدہ اپنے عبد خاص کو لیلاً رات کے مختصر سے وقت میں من المسجد الحرام، مسجد حرام سے مسجد الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی تک الذي باركنا حوله، وہ
مسجد اقصیٰ جس کے ارد گرد برکتیں ہی برکتیں ہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، سبب یہ تھا کہ ہم اپنی نشانیاں اپنے یار کو دکھائیں۔ برادران اسلام، سفر معراج سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عظیم تر معجزہ، بلکہ عظیم ترین معجزہ، ہر نبی اپنے اپنے دور کے لحاظ سے اپنی اپنی امتوں کے سامنے اپنے اپنے معجزے دکھاتا رہا، چونکہ زمانہ انبیاء کا محدود تھا تو محدود ترین معجزے انہی ایام میں ان کا اظہار ہوا۔ میرے رات کے آقا فخر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ قیامت کی صبح تک یہ سارا زمانہ مصطفیٰ ہے، تو قیامت تک جتنی ٹیکنالوجی نے سائنس نے ترقی پذیر ہونا تھا اور جو کچھ فضا اور ہوا میں اڑ سکتے تھے، ان کے عقل کی جہاں تک رسائی ناممکن ہے، رب نے اپنے حبیب کو وہاں تک سفر کروایا۔ برادران اسلام، لیکن پھر بھی بعض اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے کے باوجود سفر معراج کو سمجھ نہ پائے، معجزہ معراج کی حقیقت سے روشناس نہ ہو پائے۔ سر سید جیسوں نے باوجود اس کے پڑھا، مگر پھر بھی تفسیریں لکھ کر حضور کے اس سفر معراج کا انکار کر دیا اور کہا یہ ممکن ہی نہیں کہ آسمان کے دروازے نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی روشن دار نہیں، وہاں سے گزرنا محال ناممکن ہے۔ خالق الجلال اللہ رب ذوالجلال نے متعدد آیات قرآنی میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزہ معراج کو سمجھانے کے لیے آیات قرآنیہ نازل فرما کر امت کو سمجھایا۔ فرمایا یہ تو میرے حبیب اپنی بعثت کے زمانہ میں گئے ہیں، میرے محبوب سے پہلے بھی ایک سفر ہو چکا ہے، اگر اس پر غور کیجئے تو بات شاید تمہاری سمجھ تک پہنچ سکے۔ خالق الجلال نے سورۃ البقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ مختصر سبق، عنوان بڑا طویل، صرف یہی ایک نقطہ کہ حضور تشریف کیسے لے گئے، ایک ہی نقطہ سمجھا کے انشاءاللہ گفتگو سمیٹتے ہیں۔ وَإِذْ، واو کا معنی اور اِذْ کا معنی یاد ہے، یاد کریں۔ قَالَ، جب آپ کے رب نے کہا، فرمایا، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں سے، اِنِّی جَاعِلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ۔ قالوا اتجعل فیہا، اب اس پہ رک کے میں ایک جملہ عرض کروں کہ رب کائنات نے یہ بات کن سے فرمائی؟ بولیے فرشتہ، لیکن آیت میرے محبوب کے سینہ پاک پہ نازل فرمائی، خطاب حضور سے کیا کہ میرے حبیب یاد ہے وقت جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، یاد ہے جب فرشتوں سے آپ کے رب نے یوں فرمایا کہ انی جاعل، میں بنانے والا ہوں، فی الارض، خلیفہ، زمین میں ایک خلیفہ۔ یا اللہ، آدم بشر بن کے آئے، نسل انسانیت کے سردار بن کے آئے، انسان بن کے آئے، آپ نے کیوں نہیں کہا میں انسان بنانے والا ہوں، میں آدم کو بنانے والا ہوں؟ آپ نے ڈائریکٹ یہی کہا، یہ ارشاد فرمایا کہ میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ یا آدم کی نبوت کا تذکرہ ہوتا، فرمایا نہیں، میں جانتا تھا آدم کو نبی بھی تسلیم کر لیں گے، انسان بھی مان لیں گے، لیکن اگر عقل کی سوئی کہیں اٹکے گی،
آدم کی خلافت پہ اٹکے گی۔ تو اسی لیے میں بتانا چاہتا ہوں دنیا انسانیت کو رب جس خلیفے کو بنا رہا تھا اس خلیفے سے پہلے اس مرشد کو بھی تو بنا چکا تھا نا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ اسی لیے اس مرشد برحق سے فرمایا، یاد ہے اِذْ قَالَ، یاد ہے آپ کو کہ جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ بے شک میں بنانے والا ہوں زمین میں خلیفہ، فرشتوں نے آگے کیا بات کی؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا، کیا آپ بناتے ہیں اسے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو اس میں جا کے فساد برپا کرے گا، یعنی زمین، بات چونکہ زمین کی ہوئی تھی نا، انی جاعل فی الارض، زمین میں، تو فرمایا فرشتوں نے مَن يُفْسِدُ فِيهَا، جو زمین میں فساد برپا کریں گے، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، اور خون ریزی کریں گے۔ یہ بات فرشتوں نے کی۔ فرشتوں کو کیسے پتا تھا؟ آدم کی تو ابھی تخلیق ہوئی نہیں تھی، ابھی تو صرف ارادے کا اظہار تھا، تو فرشتوں کو کیسے پتا چل گیا کہ آدم علیہ السلام یہ کریں گے؟ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا، بارگاہ کریم میں آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتے عرض کر رہے ہیں، تو یہ خبر غیب تھی یا نہیں؟ بولیے ذرا، خبر غیب تھی؟ رب بتانا چاہتا تھا، فرمایا جب بھی کوئی قرآن اٹھا کے پڑھے گا تو اس کے ذہن اور عقل کا دریچہ ضرور کھلے گا۔ جو محمد عربی کی ذات پر درود پڑھنے والے فرشتوں کو غیب کا علم دے سکتا ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات اقدس کو کتنا بڑا علم عطا فرماتا ہے۔ برادران اسلام، اسی لیے رب ذوالجلال کے فرشتوں نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا، نحن نسبح بحمدک وَنُقَدِّسُ لَكَ۔ اچھا، فرشتوں نے بات بڑے مزے کی تھی، آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ عرض کیا، اور وہ بات کی جو کبھی کبھی ہونی تھی، اپنے بارے میں وہ بات کی تو ہر وقت کر رہے تھے۔ عرض کیا کہ اسے پیدا فرماوے جو زمین پہ فساد کرے گا۔ روزانہ لڑ دے یا کدی کدی بولو تو صحیح، روزانہ تو نہیں ہوتا۔ وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، یہ بھی کبھی کبھار، لیکن اپنے بارے میں فرشتے کہہ رہے، نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح بھی بیان کریں، تعریف بھی، تقدیس بھی۔ رب نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، بے شک میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے ہو۔ فرمایا بے شک، بلکہ سوکھا کر کے ترجمہ کی نہیں سمجھانا، رب نے فرمایا فرشتوں چپ رہو، جسے میں جانتا ہوں تم اسے نہیں جانتے۔ فرمایا جسے میں جانتا تم اسے نہیں جانتے۔ اللہ رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی۔ اگلی آیت خالق الجزل نے فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم علیہ السلام کو رب نے علم سکھایا، کلھا کلھا۔ محدث اعظم پاکستان شاگرد رشید امام اہل سنت اعلیٰ حضرت بریلوی حضرت مولانا سردار احمد فیصل آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کو ایک منکر آیا آکھن لگا کہ حضور نو علم کوئی نہیں، یہ علم کلی دی گل جہی تساں کردے ہو یہ تک ہے کوئی نہیں۔ آپ فرمایا کئی آیت پڑھ کے فرمایا اگر قرآن آکھے تو پھر منے گا کہ منا گا۔ فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم کے لیے رب فرما رہا ہے آدم کو میں نے اسماء کا کل علم عطا کیا، اور رب جے کلھا علم عطا فرماوے اتھے اعتراض نہیں بنتا، اپنے مدینے والے مصطفیٰ کو کلی علم نہیں عطا فرماتا۔ برادران اسلام، خالق الجزل جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا علم آدم الاسماء کلھا، آدم کو اسماء کا علم دے کر رب نے ثم عرضهم علی الملائکہ، اس علم کو پیش کیا، آدم کو پیش کیا فرشتوں پر۔ اب فقال انبئونی، فرشتوں سے کہا مجھے خبر دو، بے اسماء ہؤلاء، ان اسماء کے بارے میں۔ بڑے دانا سیرت معاملہ فہم
دانا بندے بیٹھے ہو میں تھوڑے تو پوچھ سکنا کہ جناب علم آدم نے دیتا کچھ دے فرشتیاں تو میں نو خبر دے ہو یہ ہو سکتا ہے میں کوئی گل کرا آئی صاحب نال سرگوشی ہے پھر پوچھا جناب چور صاحب کو کہ جناب چور صاحب دسو میں کیڑی گل کی تھی آخر کہ جناب کی تھی انہاں نال نے پوچھتے میرے تو رب نے قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا علم آدم الاسماء کلہا رب نے سکھائے آدم علیہ السلام کو اسماء علم اسماء رب نے سارے کا سارا اپنے پہلے نبی آدم علیہ السلام کو عطا کیا مگر پھر فرشتوں سے فرمایا انبئونی مجھے خبر دو بے اسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم کے فرشتوں نے اگلی آیت میں جواب عرض کیا اور اسی میں یہی اس اعتراض کا جواب بھی ہے فرشتوں نے دست بستار کیا سبحانک لا علم لنا آپ پاک ہے لا علم لنا الا ما علمتنا ہمارے پاس کوئی علم نہیں سوائے اس کے جو آپ نے ہمیں عطا کیا پتہ چلا علم آدم علیہ السلام کو بھی عطا کیا علم ملائکہ کو بھی عطا کیا رب ذوالجلال جل مجدہ الکریم نے یہ علم عطا فرمانے کے بعد رب ذوالجلال نے فرمایا فرشتوں نے تعریف کی انک انت العلیم الحکیم بے شک آپ جاننے والے بھی اور حکمت والے بھی ہیں اب رب ذوالجلال نے فرمایا قال یا آدم انبئہم اے آدم انہاں نوں دس اے آدم اب انہیں خبر دے فرشتوں سے فرمایا مجھے خبر دو آدم سے فرمایا انہیں خبر دو سوکھا کر کے ترجمہ کرنا رب فرمایا ہم فرشتے کو پڑھا آدم جڑا علم میں تمہیں بتا کیتا ہے ہم فرشتے کو پڑھاؤ یا آدم انبئہم یا آدم قرآن مجید میں کیا معنی اس کا اے پیارے آدم کہیں فرمایا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھام کہیں فرمایا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی عیسیٰ کی عزت کی بات فرمائی کہیں فرمایا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالتی وبکلامی یہ عزت موسیٰ کی بات فرمائی کہیں فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا ابراہیم خواب اپنے سچ ثابت کر دکھایا کہیں فرمایا یا نوح اے میرے عزت والے نبی نوح کہیں فرمایا یا داؤد اے پیارے داؤد اور کہیں حضرت سلیمان کے لیے یا سلیمان یہ رب نے عزت والے مبارک انبیاء کی مقدس جماعت کو حرف یا سے ندا فرمایا حرف یا سے ندا فرمایا یا آدم یا موسیٰ یا عیسیٰ یا یحییٰ یا ابراہیم یا یحییٰ مسجد کی دیوار پہ لکھ شرک تو نہیں ہوگا بولو یہ قرآن میں جو لکھا ہوا آیا اچھا آدم کا نام آئے تو شرک نہیں یا یحییٰ آئے تو شرک کا فتویٰ نہیں یا ابراہیم آئے تو شرک کا فتویٰ نہیں اور اسماعیل کے بارے میں آئے تب بھی شرک کا فتویٰ نہیں اور جناب حضرت سیدنا ادریس کا تذکرہ آئے تب بھی فتویٰ نہیں اور جناب عیسیٰ کی عزت کی بات آئے یا عیسیٰ تب بھی شرک کا فتویٰ نہیں جناب موسیٰ کا ذکر آئے حرف یا کے ساتھ تب بھی شرک کا فتویٰ نہیں محمد عربی کا نام آئے تو شرک کا فتویٰ کیوں رب ذوالجلال نے فرمایا یہ دوغلی چال اہل ایمان میں سے نہیں فرمایا یہ تو منافقت کی نشانی ہے میں رب کہہ رہا ہوں اپنے انبیاء کی مقدس جماعت کو کہیں پیارے آدم کو یا آدم کہیں فرمایا یا موسیٰ کہیں فرمایا یا عیسیٰ کہیں یا ابراہیم کہیں یا داؤد یہ تو قرآنی ندا ہے جس کو اللہ کریم نے اپنے مبارک نبیوں کے ناموں کے ساتھ ذکر فرمایا برادران اسلام آگے چلے وقت نہیں اللہ کریم نے فرمایا اب آدم سکھاؤ ان کو خبر دو ان کو سادہ ترجمہ با محاورہ میں 10 چکے ہیں کہ پڑھاؤ ان کو
کوئی کہہ سکتا ہے کہ میرے نبی علیہ السلام جبریل دے شاگرد نے؟ معاذ اللہ، جبریل محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد ہے۔ کیوں؟ یا تو مجھے بتائے کہ جس کلاس کو پڑھانے کے لیے رب نے آدم سے فرمایا کہ پڑھاؤ فرشتوں کو، جبریل اس وقت کلاس میں غیر حاضر تھے یا حاضر تھے؟ بتایا جائے کہ جبریل اس کلاس روم میں تھے یا نہ تھے؟ رب ذوالجلال کے پیارے نبی آدم علیہ السلام فرشتوں کو خبر دے رہے تھے، تعلیم فرما رہے تھے، پڑھا رہے تھے۔ فرشتے آدم علیہ السلام کے اگر شاگرد مدینے والے مصطفیٰ کا استاد جبریل کیسے ہو سکتا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق، یہ تو رب کا حکم تھا جو جبریل ایک ندا دے رہے تھے، میرے محبوب کی بارگاہ میں وہ سلامی عرضی پیش فرما رہے تھے۔ برادران اسلام، اسی لیے اللہ رب ذوالجلال نے پھر آگے ارشاد فرمایا یا آدم اسکن، پیارے آدم تو سب فرشتے نو پڑھاون دی ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور اس طرح فرماؤ جنت وچ رہو، انت و زوجک الجنہ، خود بھی آپ دی مبارک زوجہ بھی، فکلا وکلا منہا رغدن حیث شئتما، کھاؤ پیو حیث شئتما، جیڑی شے چاہو، لیکن ایک شجر ممنوع ہے، لا تقربا، اس کے قریب نہیں جانا، ہذہ الشجرہ، اس درخت کے، فرمایا یہ شجر ممنوع آدم علیہ السلام کے لیے یہ حکم آیا۔ اگلی آیت میں پھر فرمایا فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، شیطان نے آدم کو ازلہ کیا، شیطان نے آدم کو ازلہ کیا، شیطان نے آدم کو ازلہ کا معنی یہ ہے پھسلانا۔ بچہ چل رہا ہو اور بارش ہو چکی ہو، پھسل جائے قدموں سے اور کپڑے اس کے گندے ہو جائیں، تمثیل نہیں، صرف بات سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور پھر وہ آ جائے گھر میں، کیا ماں اسے مارے گی کہ تو نے کپڑے گندے کر دیے؟ بولیے، وہ تو اچانک پھسل گئے اور نادانستگی میں پھسل۔ خالق الجزل اللہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں فرمایا فَنَسِيَا، آدم سے بھول ہوئی۔ اچھا بھول تو ویسے بھی معاف ہے، آپ نے سحری کے وقت روزہ رکھا، نماز پڑھی اور سو گئے، 9 بجے اٹھے، گل یاد کو نہیں، پانی دا گلاس، فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ کے بعد آدم کے لیے حکم آیا پیارے فَأَخْرَجَهُمَا، تمہیں تشریف لے چلو، مِمَّا كَانَ فِيهِ، جتنے ہو نا، اور اگلے سبعات تھے، مولا کو کہا زمین پر۔ اب میں اس اعتراض کو سمجھانے لگا ہوں جو لوگ کہتے ہیں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سفر معراج میں گئے کیسے، راستے میں قرۂ نار بھی ہے، قرۂ زمہریر بھی ہے، جناب ایک وادی ایسی ہے جہاں آگ ہی آگ ہے، گزرنا محال ہے، ناممکن ہے، ایک وادی ایسی بھی ہے جسے زمہریر کہتے ہیں، جو جہاں وہاں سے گزرے وہ منجمد ہو جائے، وہاں سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ رب ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے لیے حکم فرما پیارے آدم میری جنت سے اب زمین پر تشریف لے آؤ۔ آدم تشریف لے آئے جنت سے سدرۃ المنتہا پر۔ سدرہ کہاں ہے؟ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ۔ سدرہ سے آدم 7ویں آسمان پر، 7ویں سے 6ٹھے آسمان پر، 6ٹھے آسمان سے 5ویں آسمان پر، 5ویں سے 4تھے آسمان پر، 4تھے سے 3رے آسمان پر، 3رے سے 2سرے آسمان پر، 2سرے سے پہلے آسمان پر، پہلے آسمان سے زمین پر۔ کیا کسی نے اعتراض کیا کہ آدم آئے کیسے؟ بولیے ذرا، اگر آدم جنت سے زمین پر بغیر کسی تکلیف کے آ سکتے ہیں، آدم کی اولاد نسل انسانیت کا سردار سید الانبیاء زمین سے لامکان پر جانے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کسی بات کو سمجھ لیجئے، میرے حبیب کا معراج سمجھنا میرے محبوب کے امتیوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ فرمایا یہ تو مدینے والا ہے، اس کی عزت اور عظمت کے کیا کہنے، یہاں تو آئے دنیا، کبھی موسیٰ کے پاس آئے، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، موسیٰ ہم پیاس سے تڑپ رہے ہیں، پانی نہیں ہے، جناب پانی کا بندوبست کیجئے۔ میں نے کہا شاید جھنک کر کوئی مولوی پڑھا لکھا وہاں نہیں تھا جس نے وہاں بنی اسرائیل کے اس مقدمے میں نبی کے سامنے یوں نہیں کہا موسیٰ سے مانگ رہے ہو، ڈائریکٹ رب سے کیوں نہیں مانگتے؟ رب بھی تو تھا،
موسیٰ سے کیوں طلب کر رہے ہو؟ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ رب ذوالجلال نے فرمایا آئی قوم موسیٰ علیہ السلام کے پاس، جناب والا موسیٰ علیہ السلام نے اٹھایا عصا، اضرب بعصاک الحجر، اضرب بعصاک الحجر، آپ نے پتھر پہ ڈنڈا مارا، 12 چشمے بنے۔ اور اسی طرح قوم آئی حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کے پاس، جناب پانی نہیں، دعا کی، اللہ رب ذوالجلال نے بارش برسا دی۔ سورہ نوح کے اندر اللہ نے ذکر کیا، جناب نوح علیہ السلام کے پاس قوم آئی، پانی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، باغات نہیں ہے، روزگار کی تنگی ہے، جلیل القدر پیغمبر نے ہاتھ اٹھائے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ ہاتھ چہرے پہ نہیں آئے تھے، بارش پہلے برسنے لگی۔ یہ تو حضرت نوح علیہ السلام کا اللہ کریم نے مقام بیان کیا، لیکن پھر ایک مقام ایسا بھی آیا کہ حدیبیہ کا موقع ہے، 1550 اصحاب رسول کا مجمع ہے، وادی حدیبیہ ہے، بیعت رضوان کا موقع ہے، سید الانبیاء کے صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، آقا پانی نہیں ہے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، فرمایا نوح کی دعا پہ پانی آیا تھا، فرمایا داؤد کی دعا پہ پانی آیا تھا، موسیٰ کے عصا پہ پانی آیا تھا، اسماعیل کی ایڑی رگڑنے سے زمزم کا پانی آیا تھا، مگر میرے صحابہ آؤ آج خاتم الانبیاء کے مقام کو بھی دیکھو، میری شان کو بھی دیکھو، حضور نے فضا میں ہاتھ یوں بلند فرمایا، صحابہ فرماتے ہیں حضور کے یہاں سے بھی پانی کا چشمہ، 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 یارو پانی جو جناب حضرت اسماعیل کی ایڑی سے نکلے، دنیا اسے زمزم کہتی ہے، جو آسمان سے برسے اسے بارش کہتی ہے، جناب جو آنکھ سے نکلے اسے جناب آنسو کہتے ہیں، جناب والا یہ پانی کے مختلف نام پھل سے نکلے دنیا اسے جوش کہتی ہے، محمد عربی کی انگلیوں سے نکلنے والے پانی کو نام کیا دو گے جو اللہ نے اپنے یار کی عزت کے لیے صحابہ کی مجمع میں صحابہ فرماتے ہیں، پوچھا گیا جابر سے جابر تعداد کتنی تھی، کہا ہم 1550 کے لگ بھگ تھے، لیکن مجھے یقین ہے اگر 1.25 لاکھ بھی ہوتے پانی پھر بھی ختم نہ ہوتا۔ ہماری عزت مصطفیٰ کی بات ہے، وہ محبوب جو شب معراج تشریف لے گئے، جن کا ذکر معراج اللہ نے قرآن کریم میں بیان کیا۔ ہم نے صرف ایک بات عرض کر سکے اس مختصر سے وقت میں، اللہ کریم ہم سب کو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و توقیر سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ شاید چند منٹ اوپر ہو گئے ہوں تو اس سے بات رکھا ہوں ہماری